مسز جمال، میں کچھ سمجھی نہیں۔ مسز جاوید: ارے واہ مسز جمال، آپ بچی تو ہیں نہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں۔ مسز جمال حیرت سے: جی؟ مسز جاوید: جی ہاں، اگر آپ سمجھ نہیں پائی ہیں تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ بات یہ ہے مسز جمال صاف اور ستھری کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے سے شادی کے لیے ہاں تو کر دی، لیکن اس نے اپنی اونٹ پٹانگ بلکہ یوں کہیے کہ چھچوری حرکتیں نہیں چھوڑیں۔ مسز جمال صوفے سے کھڑی جاتی ہیں: یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سب کے سب کھڑے جاتے ہیں۔ مسز جاوید: ارے اور نہیں تو کیا، کنول اور سیف کا ایک ساتھ ایک کمرے میں قتل صاف بتا رہا ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے: توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی تھی، ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ اچھا ہی ہوا کہ مر گئی، اگر ہمارے گھر آ کر وہ اس طرح کی حرکت کرتی تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ایم فاروق لبنہ کے والد: بس کیجیے مسز جاوید، بس کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر آئے مہمان کی عزت کرنے کی بجائے اسے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ مسز جاوید: ارے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ آپ گھر آئے مہمان کی کتنی عزت کرتے ہیں اور خود آپ لوگوں کی کیا عزت ہے۔ فردوس کو اشارہ کرتے ہوئے: چلو بیٹے۔ مسٹر جاوید کو کوہنی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے: ارے چلیے بھی۔ تینوں چند قدم آگے بڑھتے ہیں کہ پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آتی ہے: ٹھہریے۔ تینوں جب مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو لبنہ سامنے سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے، جو کہ کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور خود پر قابو پاتے ہوئے کافی دیر سے خاموش تھی۔ لبنہ: جاتے جاتے اپنے بیٹے کے حصے کی کیچڑ تو لیتے جائیے۔ سب کے سب لبنہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کیوں فردوس صاحب، اپنا حصہ لے کر نہیں جائیں گے آپ؟ ایم فاروق: بیٹی تم۔ لبنہ: پلیز پاپا، بولنے دیجیے مجھے، میں ذرا ان کو اور ان کے بیٹے کو ان کی اوقات یاد دلا دوں، اور آپ لوگ ذرا خاموش رہیے پلیز۔ مسز جاوید: ارے واہ، بڑوں کی بولتی بند ہو گئی مگر بٹیا رانی کی زبان نہیں رکی، کنول کی بہن جو ٹھہری۔ لبنہ: آنٹی، اگر کنول کے خلاف ایک جملہ بھی نکالا تو میں آپ کی زبان کھینچ کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ پیچھے سے تینوں لبنہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے فردوس لبنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ فردوس لبنہ کا ہاتھ پکڑ کر: لبنہ، اپنی حیثیت میں رہو۔ لبنہ ہاتھ چھڑا کر: حیثیت؟ کس حیثیت کی بات کر رہے ہیں فردوس صاحب؟ میری حیثیت کی چھوڑیے، اپنی حیثیت کی بات کیجیے، اور آپ کی کیا حیثیت ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ سارے زمانے میں اپنی حیثیت چھپا سکتے ہیں مگر مجھ سے نہیں۔ مسز فاروق: یہ کیا بول رہی ہو بیٹی؟ غصے سے لبنہ کو کوہنی سے پکڑ کر: لبنہ: سچ بول رہی ہوں ممی۔ فردوس کو دیکھتے ہوئے: ان کی اصلیت میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں، کنول کا قاتل کوئی اور نہیں، یہ ہیں یہ۔ انگلی فردوس کے سینے کی طرف اٹھا کر حیرت کے مارے سب کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ تکنے لگتے ہیں۔ فردوس چکرانے لگتا ہے کہ کیا میں نے قتل کیا کنول کا؟ بھلا میں کیوں ماروں گا اسے؟ لبنہ ایک دم غصیل انداز میں: اچھا، اب بھولے بھی بن رہے ہیں؟ بھولے اور معصوم بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں آپ کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتی۔ مسز فاروق لبنہ کی بات کاٹتے ہوئے: یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی، تم کنول کا قتل فردوس نے کیا ہے؟ لبنہ: جی ہاں ممی، انہوں نے ہی کیا ہے اور اب انجان بن رہے ہیں۔ مسز جمال: لیکن بیٹی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لبنہ: اکرام بھائی نے جب رمشا سے کنول کے بارے میں ساری معلومات لی تو اس نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ انہوں نے کنول کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان سے شادی نہیں کرے گی یا وہ سیف سے ملے گی تو دونوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ انہیں قتل کر کے یہاں تعزیت کرنے چلے آئے ہیں۔ روتے ہوئے: ارے کیا بگاڑا تھا میری بہن نے آپ کا؟ کیوں مار ڈالا اسے؟ کیوں مار ڈالا؟ اس کا قصور اتنا ہی تھا نا کہ اس نے سیف سے محبت کی تھی، اور اس قصور کی سزا دی آپ نے کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ مسز جاوید سے: ذرا پوچھئے تو اپنے بیٹے سے، کیا انہوں نے کنول کو دھمکی نہیں دی تھی؟ پوچھئے، ارے پوچھئے۔ فردوس گھبرا کر اپنی ممی ڈیڈی کی طرف دیکھتا ہے: ہاں میں نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ صرف کنول کو ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ مسز جمال سے: آنٹی آپ میرا یقین کریں، میں نے کنول کا خون نہیں کیا۔
ایم فاروق: انکل آپ خود سوچیں، میں نے اس کو دھمکی صرف شادی نہ کرنے کی صورت میں دی تھی، جب اس نے انکار ہی نہیں کیا تو پھر میں اس کا خون کیوں کرنے لگا؟ لبنہ: زیادہ ہوشیار مت بنیے مسٹر فردوس، آپ کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا، اور ویسے بھی ابھی اکرام بھائی آتے ہوں گے تمہیں گرفتار کرنے، گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ لو آ گئے اکرام بھائی۔ ارے واہ اکرام بھائی، آپ کی عمر تو بہت ہی بڑی ہے۔ سب گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اکرام پختہ قدم بڑھاتا ہوا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، سیدھا فردوس کے پاس آتا ہے اور فردوس کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے: چلیے فردوس صاحب، اب آپ کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ فردوس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، ایم جاوید بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایم جاوید: کیوں اکرام صاحب، ارسٹ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ اکرام: جاوید صاحب، میں اسے گرفتار کر کے نہیں بلکہ انڈر انویسٹیگیشن کے تحت لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں اسے گرفتار کرتا تو ایک اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہوتی، دوسرے میرا رویہ اتنا شریفانہ نہیں ہوتا۔ ایم جاوید: تم اسے ایسے نہیں لے جا سکتے۔ اکرام: آپ اطمینان رکھیے جاوید صاحب، اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہے تو کوئی قانون اسے سزا نہیں دے سکتا، اور اگر یہی قصوروار ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پھانسی کے پھندے سے بچا نہیں سکتی۔ ایم جاوید سے ہٹ کر جانے لگتا ہے تو وہ پھر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایم جاوید: تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ اکرام: ہٹ جائے میرے راستے سے۔ ایم جاوید: تم اسے نہیں لے جا سکتے یہاں سے۔ اکرام کا گریبان پکڑ کر اکرام اپنا پسٹل جاوید کے ماتھے پر رکھتا ہے۔ اکرام: ہٹ جائیں میرے راستے سے، ہٹ جائیں۔ مسز جاوید کا منہ کھل جاتا ہے اور ایم جاوید اکرام کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور اکرام فردوس کو پکڑ کر لے جانے لگتا ہے تو فردوس چلانے لگتا ہے: فردوس: ڈیڈی مجھے بچائیے، ممی مجھے بچائیے، میں جیل نہیں جانا چاہتا، ممی ڈیڈی بچائیں مجھے۔ ایم جاوید: بے فکر ہو جا میرے بیٹے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ان کی کمپلین تو میں اوپر کروں گا۔ اکرام گیٹ سے نکلتے ہوئے: جہاں چاہیں وہاں میری کمپلین کر دیں، بڑی خوشی سے کریں، ہر جگہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔